سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یا یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا چیپٹر 3 اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے۔ ریولیشن چیپٹر 3 ورس 7۔ آپ اپنی بائبلز نکالیں اور میں اردو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں یوں لکھا ہے، اور فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا، وہ یہ فرماتا ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی گہرائی میں جائیں، ضروری ہے کہ ہم فیلیڈیلفیا شہر اور یہاں کی کلیسیا کے متعلق کچھ جانکاری دیکھیں۔ یونانی میں فیلیڈیلفیا کا مطلب بھائی کی محبت، یعنی برادرانہ محبت، برادرلی لو کہہ لیں اس کو، وہ ہے۔ فیلیڈیلفیا شہر سردیس سے 30 میل ایسٹ ساؤتھ اور سمرنا سے 100 میل ایسٹ پر یہ واقع تھا۔ یہ 7 شہروں میں سے کم مشہور تھا اور بڑا نیا شہر تھا، ینگسٹ، یا تھوڑا ہی عرصہ ہوا کہ یہ شہر وجود میں آیا۔ اس کے فاؤنڈر کا نام اتالیس دوئم، یعنی سیکنڈ اتالیس، ATTALUS، اتالیس، جس کا نک نیم جو ہے یہ فیلاڈیلفس تھا۔ یہ زلزلوں کا، یہ جو فیلیڈیلفیا ہے، یہ زلزلوں کا علاقہ تھا، یہاں زلزلے بہت آتے تھے۔ سن 17 کے زلزلے سے یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اگلے 20 سال تک متواتر زلزلے یہاں آتے ہی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دا بک آف ریولیشن مکاشفہ 3:12 میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، یوحنا عرف کا مکاشفہ 3:12 میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، زیتون یعنی پلر، اور پھر کبھی میں اس کو باہر نہیں نکالوں گا۔ یعنی اس لیے کہ چونکہ یہاں زلزلے آتے تھے تو یہاں کالم پلرز کی بات ہو رہی ہے، کہ میں اس لیے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ میں جو غالب آئے گا، جو برداشت کرے گا، میں اس کو خدا کے گھر میں پلر بنا دوں گا جو کبھی نہیں نکلے گا۔ اس کا ریلیٹ جو ہے یہ زلزلوں سے کیا گیا ہے۔ اس کلیسیا کا خصوصی نام جو ہے، اسپیشل نام، بشارت میں یعنی ایونجلزم میں سرگرم کلیسیا ہے۔ یہ جو چرچ ہے مشنریوں کا چرچ یا کلیسیا کہلاتی تھی۔ یہ ایونجلزم کے لیے بشارت کے لیے دروازہ ان کے لیے کھولا گیا تھا۔ یورپ سے ہائی وے نکل کر ایسٹ کو ملاتا تھا۔ یہ جو فیلیڈیلفیا جو ہے یہ ہائی وے سے نکل کے ایسٹ کو ملاتا تھا، اور ان کی اگر دیکھا جائے تو ان کی بلڈنگز بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ اس شہر کو بنانے کا مقصد یونانی زبان یا گریک لینگویج یا اس کا جو کلچر ہے، معاشرہ اور جو مینرز ہیں، ان کو ایشیا میں جو یہ ان کی جو ہے یہ مینرز اور لینگویج اور کلچر جو ہے ان کو پھیلانے کا ایک پروجیکٹ تھا۔ جیسا یہ شہر جو ہے
یہ ٹریڈ یا بزنس کا دروازہ تھا، ویسے ہی کلیسیا کے لیے یہ خدمت اور ایونجلزم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اس علاقے میں انگور کی بڑی فصل ہوتی تھی، یہاں عمدہ مے تیار ہوتی تھی، وائن تیار ہوتی تھی۔ لوگ مے یا وائن کے دیوتا ڈیونیسیاس کی پرستش کرتے تھے، یہ ان کا جو وائن کا دیوتا تھا۔ یہاں یہودیوں کی ایک جماعت بھی تھی جو تھے جوزی، جو مسیحی یہودیوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو اس یہودیوں کی اس جماعت کو شیطان کی جماعت جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہاں ہم جو فیلیڈیلفیا کی کلیسیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جو قدوس اور برحق ہے، یہ اس کی ذات کو بیان کرتے ہیں، یعنی جو قدوس مینس ہولی ہے، سچا ٹرو ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ پربھو یسوع مسیح کی کس کو بیان کرتی ہیں؟ پرسنالٹی کو، ذات کو بیان کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ خود یہوہ ہے، کیونکہ وہی مکمل طور پہ قدیش یا ہولی یا قدوس ہے۔ یہ بات لازمی ہے کہ ہم جو خدا کا کانسیپٹ یا تصور رکھتے ہیں وہ بائبل کے مطابق ہو۔ دیکھیں نا، پہلا کرنتھیاں اس کی 8 کی 5 اور 6 آیت اگر آپ ضرور پڑھیے گا کہ بتایا گیا ہے اگرچہ آسمان اور زمین پر بہت سے جو ہیں خدا کہلاتے ہیں، یعنی بہت سے دیوتا ہیں، دنیا، حالات اور لوگ خدا کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں یا کیا نظریہ رکھتے ہیں، یہ ہماری تھیالوجی پر جو ہے وہ ہماری تھیالوجی پہ وہ افیکٹ نہ کرے، بلکہ ہم اس طور پر خدا کو سمجھیں، گاڈ کو جانیں جس طور پر ہمیں بائبل بتاتی ہے یا بائبل میں ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ اس مسیحی زندگی میں ہم خدا کے لیے بہت سے ٹائٹلز یا الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ٹرمز کہہ لیں یا جملے کہہ لیں، مثال کے طور پہ ہالےلویا، لیکن ہم میں سے بتھیروں کو اس کے معنی نہیں آتے۔ جب ہم ہالےلویا کہہ رہے ہوتے ہیں یا گا رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ خدا کی تمجید ہو، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم خدا کے لیے ایک لفظ قدیش یا ہولی یا قدوس استعمال کرتے ہیں کہ تو قدوس ہے، لیکن بہت کم مرتبہ ہم اس لفظ کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم غور نہیں کرتے کہ قدوس یا قدیش کا مطلب کیا ہے، ہولی کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہماری بنیادی درست نہ ہوگی تو ہماری مسیح زندگی بھی درست نہیں ہوگی۔ بائبل میں قدوس یا ہولی کا کیا مطلب ہے؟ عبرانی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو قدوس کا مطلب ہے، قدیش کا مطلب ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے، یونیک ہے، ادر دین ہے، عجیب ہے، اس کی مانند اور کوئی نہیں، اس جیسا ایک بھی نہیں ہے۔ یہ اس کے معنی ہے عبرانی میں قدوس کے۔ اپنی نسل میں واحد ہے، اپنے اندر ایکتا رکھتا ہے، ونس رکھتا ہے۔ قدوس کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ یہوہ خدا ہے، وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ہے۔ ہالےلویا۔ جو چیزیں موجود نہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے گویا وہ موجود ہیں۔
کیونکہ اس لیے کہ وہ قدوس ہے. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تین مختصر یا ہم اس کو قدوس کے لیے جو تین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک، خدا خود کہہ رہا ہے کہ میری مانند اور کوئی دوسرا نہیں ہے. نمبر دو کہ وہ مائٹی گاڈ ہے، زوراور خدا ہے، اونلی گاڈ ہے، یونیک گاڈ ہے. اور تیسرا، پاک مکمل پاکیزگی والا خدا ہے. سو یسوع نے یہ یہاں بیان کیا کہ اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ 3:7 میں جو کہ فیلیڈیلفیا کی کلیسیا میں کہ جو قدوس اور برحق ہے. ہاللیلویا. سو برحق ہونے کے بارے میں، یعنی برحق کا مطلب ہے ٹرو، سچا، جو جھوٹ نہیں بولتا. اس کے کچھ حوالے آپ نوٹ کر لیں اور آپ ضرور آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی اسٹڈی میں. رومیو 3:4، عبرانیوں ہبرو 6:18، ٹائٹس تیتس 1:2. سو یہ تینوں جو حوالے ہیں یہ نئے نیم کے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے. اب قدوس اور برحق یعنی ہولی اینڈ ٹرو. سو یہ پہلا ٹائٹل ہے جو کلیسیا کو یاد دلاتے ہیں کہ اگرچہ فیلیڈیلفیا کے ارد گرد کی کلیسیاؤں میں آلودگی آ گئی ہے، یعنی ان میں گندگی آ گئی ہے، ملاوٹ آ چکی ہے، وہ اصلی تعلیم سے جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو بھی یہاں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کی میں کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. سو یہ ٹائٹل دوسرا جو ہے جو لکھا ہے، جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے. کنجی داؤد کی اتھارٹی کو، گورنمنٹل اتھارٹی کو، حکومتی اختیار کو ظاہر کرتی ہے. اس کے لیے آپ ضرور پڑھیے گا ایزیکیل حزقیل 37 کی 24 سے 28، ایزیکیل حزقیل 37 چیپٹر اور اس کی 24 سے 28 آیات کہ داؤد 1000 سالہ بادشاہی جو ہے اس میں خداوند یسوع کے انڈر جو ہے 12 قبیلوں پر بادشاہ ہوگا. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا کیونکہ یہاں لکھا ہے داؤد کی، جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے. یہ ٹائٹل جو ہے اس کا کراس ریفرنس اگر آپ دیکھیں سو یسایہ 22 کی 20 سے 23 میں کہ وہ داؤد کے تخت سے حکومت کرے گا کیونکہ وہی وعدہ کیا ہوا بادشاہ ہے یسوع. بہت سارے حوالے ہیں، ابھی ٹائم نہیں کہ ہم سارے پڑھیں، تو آپ ضرور اس کو لکھیں. دوسرا سیموئیل، 2 سیموئیل چیپٹر 7 اس کی 13 سے 17. سو دوسرا سیموئیل اس کا 7 چیپٹر اور 13 سے 17 ورسز. پھر بھجن زبوروں کی پوتھی اور سامز 89 کی ورس 4 ہے اور ورس 28 ہے. پھر یسایہ 9 کی 7ویں آیت ہے. پھر ازایہ چیپٹر 16 کی 5 آیت ہے. یرمیہ 23 کی 5 آیت ہے. ایمس یا آموس 9 کی 11 ہے. زکریا 6 کی 13 ہے. سو متی 19 کی 28 ہے. متی 25 کی 31 اور 32 آیت ہے. سو اسی طریقے سے لوکا کا پہلا چیپٹر اس کی 31 سے 33 یا 31 سے 33 آیت ہے. اور اسی طریقے سے رسولوں کے کرتب، چیلوں کے کرتب، دا بک آف ایکٹس اعمال 2 کی 30 ہے. سو
داؤد نے فرمایا زبور 110 میں اور اس کی پہلی 2 آیت میں کہ میرے خدا نے میرے خداوند کو کہا کہ تو میرے تخت پر بیٹھ، میرے ساتھ بیٹھ۔ سو عزیزو، یہ جو خداوند یسوع مسیح یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی گاڈ ہیں۔ اب داؤد لکھا ہے جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، یہ ٹائٹل خداوند کی سیلویشن کی پاور اور موت پر فتح کو ظاہر کرتا ہے کہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے۔ سو یہ ایک ٹائٹل ہے جو مکتی کی پاور اور موت پر فتح کو ظاہر کرتا ہے، جت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب مقدس یا سینٹ یوحنا نے زندہ مسیح کو فیس ٹو فیس دیکھا تو یسوع نے اسے بتایا کہ ہیڈیز یا عالم ارواح یا نرخوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ سو داؤد کی کنجی کا اشارہ یہاں جو خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں وہ ازائیا چیپٹر 22 کی ورس 22 ہے۔ ازائیا چیپٹر 22 ورس 22۔ اور یہ ضرور آپ پڑھیں کہ میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، کیونکہ چابی جو ہے وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یسوع نے نجات کا دروازہ ہمارے لیے اور مکتی کا دروازہ، سلویشن کا دروازہ ہمارے اور دنیا کے لیے کھول رکھا ہے، جس کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ اس میں یوحنا 10 کی 9 میں دروازہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو وہ نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ سو عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس آیت میں بڑا خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا تک اپروچ کے لیے ایک دروازہ جو ہے اس نے ہمارے لیے کھولا ہے اور اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہم قید میں ہیں، بیماری، موت، زندگی میں ہیں، جوانی میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، ناکامی میں ہیں، کامیابی میں ہیں، خداوند یسوع مسیح میں یہ دروازہ ہمارے اور دنیا کے لیے کھلا رہتا ہے کہ جب چاہیں اس کو اپنا مکتی داتا، نجات یافتہ، جو نجات دہندہ قبول کریں تو یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ جب تک انسان میں سانس، انسان کے سانس میں سانس ہے، یہ آفر ہے۔ جب وہ نجات کا دروازہ بند ہو جائے گا عزیزو تو اس کو پھر کھول بھی کوئی نہیں سکتا۔ یعنی جب انسان مر جائے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا، یعنی کہ پھر مرنے کے بعد جو ہے کوئی مکتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی، پرشتاپ نہیں کیا اپنے گناہوں کا، یسوع کا اپنا مکتی داتا نہیں مانا۔ عزیزو، یہ زندگی ایک رسک ہے، ہمیں کیا پتہ ایک لمحے میں کیا ہوگا۔ بعض اوقات ہم یہی سوچتے ہیں او چلو ابھی تو آپ ہی جب بوڑھے ہوں گے تو یا کچھ دنوں کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ عزیزو، زندگی رسک ہے، کوئی پتہ نہیں ایک لمحے میں کیا ہونا ہے۔ سو جیتے جی ہی اپنی منزل یا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہر انسان نے چننی ہوتی ہے۔ یہ متی 25 کی 10 میں بھی کنواریوں کی مثال ہے۔ بھائی 10 کنواریاں ہیں، 5 تیار ہیں اور 5 نے پرواہ نہیں کی، اور جب دلہا آیا تو وہ 5 جو تیار تھی وہ چلی گئی دلہے کے ساتھ اور باقی چھوڑ دی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دیکھیں لوکا 13 کی 25 آپ ضرور پڑھیں۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے دروازے پہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ آئے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا،
کہ کہاں کے ہو تم. سو عزیزو لوکا 13:25 آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. آئیں اب ہم آیت 8 میں جاتے ہیں. یہ فیلیڈیلفیا کلیسیا کے بارے میں عزیزوں ہم بات کر رہے ہیں، اور دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا چیپٹر 3 کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی نکال لیجئے گا. اور یہاں لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خدا یسوع کہہ رہے ہیں فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کو کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. عزیزو ہر کلیسیا کو یسوع مسیح نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ ان چراغ دانوں میں یا کینڈل سٹکس میں چلتا پھرتا ہے، وہ ہر چرچ میں چلتا پھرتا ہے. اصل میں خدا یسوع مسیح ہی دروازہ ہے. اس نے اپنے آپ کو کلیسیا کو دے دیا تاکہ اس میں سے گزر کر آسمان میں داخل ہو جائیں، کیونکہ وہی آسمان کی انٹرنس ہے، وہی داخلہ ہے، وہی دروازہ ہے. یوحنا 10:9 میں جیسے ہم نے پڑھا ہے. سو ہسٹری گواہ ہے کہ فیلیڈیلفیا کی کلیسیا پر ایونجلزم کی بڑی کال تھی، یعنی پرچار کی بڑی کال تھی، کیونکہ پہلے اس شہر کے لوگوں کا مشن جو تھا وہ یونانی کلچر اور لینگویج کو پھیلانا تھا. دیکھیں یونان نے جو ہے وہ لینگویج دی ہے اور کلچر دیا ہے دنیا کو. اب خداوند یسوع مسیح ان کو آسمان کی خوشخبری پھیلانے کے لیے یہ دروازہ کھولتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد چنے وہ مچھیرے تھے، مچھیاں پکڑتے تھے. پھر خداوند نے کہا کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، یعنی آپ تم لوگوں کو پکڑو گے اور نجات اور مکتی کا کام کرو گے. سو یہی بات خداوند یسوع مسیح اب ان کو کہہ رہا ہے. اکثر اوقات خداوند جو ہے وہ ہمیں نیچرل گفٹ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میرے کو تو کوئی گفٹ نہیں ہے. لیکن جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو زیادہ تر خداوند ان نیچرل گفٹ جو ان کو خدائی نے دیے ہوتے ہیں ان کو روحانی یا آتمک یا اسپرچول گفٹس میں وہ کنورٹ کر دیتا ہے. کئی دفعہ خدا ہمارے سامنے بھی دروازے کھولتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پہ یہ اسپرجن کے پاس ایک نیا ایماندار آیا، نیو بلیور آیا. اسپرجن ایک رائٹر ہے، اچھی کتابیں لکھی ہیں اس نے. سو اس کے سامنے ایک نیا ایماندار آیا اور اسے پوچھنے لگا کہ میں دوسروں کو کیسے خوشخبری سناؤں، شبھ سماچار خوشخبری سناؤں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس سے پوچھا کہ تو کام کیا کرتا ہے. اس نے کہا جی میں یہ جو ریلوے کے انجن ہے نا اس میں کوئلہ ڈالتا ہوں. تو اس نے کہا وہ جو ڈرائیور آتے ہیں اور جو بھی تیرا سٹاف ہے وہیں تو کلام سنانا شروع کر دے اور یسوع کی خوشخبری دینا شروع کر دے. سو آسمان کی بادشاہی اور خوشخبری کی بادشاہی یہ دونوں یسوع کے اختیار میں ہیں کیونکہ دروازہ وہی ہے. ہاللیلویہ. سو بہت جگہ ساروں نے بیان کیا ہے. دوسرا کرنتھیاں 12 کی سیکنڈ کرنتھینز چیپٹر 12 ورسز 9 اور 10 میں مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے بابا. پالوس کو جب ایک بات کے لیے کانٹا چبھ گیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ خداوند مجھے شفا دے، مجھے ٹھیک کر. تو وہ کہتا ہے مائی گریس از سفیشینٹ فار یو، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے.
10ویں آیت میں بڑی پیاری آیت ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بےعزتی میں، احتجاج میں، یعنی کہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو خدا یسوع مجھ میں زوراور ہوتا ہے۔ سو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا، ان کو معلوم تھا کہ ان کی کمزوری میں یسوع ہی ان کا زوراور ہے۔ فلپیوں 4:13، فلپینز چیپٹر 4:13، عزیزو بڑی آیتیں ہیں لیکن چلیں میں تھوڑی سی بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت کو بھی دیکھنا ہے۔ اور فلپین چیپٹر 4:13 میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے، ہاللیلویہ، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کچھ نہیں بلکہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا جو تھی وہ دل کی غریب تھی، اور دل کی غریب کیا تھی؟ متی 5:3، میتھیو چیپٹر 5:3 میں جب پہاڑی آواز خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا تو کہہ رہا تھا مبارک وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہوگی۔ یہ چھوٹی کلیسیا تھی فیلاڈیلفیا کی، لکھا ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف کلام کو سنتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں بھی آپ یہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی پیاری آیت کی ہے، اس کا 14 چیپٹر اور اس کی 21 سے 24 آیات آپ ضرور پلیز اس کو پڑھیے تاکہ آپ کو اور جانکاری ہو۔ سو ہم یہاں فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کلیسیا میں ایونجلزم کی خدمت کے لیے یا مبشرانہ خدمت کے لیے یا خوشخبری سنانے کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا ان کے لیے۔ نمبر 2، خدا پر ان کا پورا فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کا پورا بھروسہ تھا، کیونکہ ان کی طاقت، ان کی قوت جو تھی وہ خداوند کی طرف سے تھی، لیکن وہ خود کمزور تھے۔ یسوع کے ساتھ، کہ تیسری چیز کہ وہ یسوع کے ساتھ وفادار تھے، آگیا کار تھے، اوبیڈینٹ تھے، کیونکہ وہ اس کے کلام پر عمل کرتے تھے اور اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں لکھا ہے تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا، چونکہ یہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا جو تھی یہ پرسیکیوشن میں سے گزر رہی تھی، یعنی دکھوں میں سے گزر رہی تھی، اور ان پر کافی پریشر تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنے کا جو تھا یہ ان کے لیے کافی، ان کو قربانی دینی پڑتی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ آسمان پر ان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو قربانی دیتے ہیں اور یسوع کا انکار نہیں کرتے، ایک اجر ہے، ریوارڈ ہے۔ اور یہ یسوع کے کلام پر عمل کرنا اور اس کے نام کا انکار نہ کرنے کا بھی جو ہے یہ ایک وہ اجر پائیں گے۔ اور اس کلیسیا کے لیے جو سٹینڈرڈ تھا اس کے کلام پر عمل کرنا، خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کرنا، یہ ان کا سٹینڈرڈ تھا۔ حالانکہ یہ ٹربولیشن، عذار ثانی یا دکھوں میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ گزرتے تھے، لیکن بعض اگر ہم دیکھیں تو لوگ منکر ہو جاتے ہیں خدا کے یسوع کے لیے جب ایسے، لیکن یہ وفادار رہے۔ سو یوحنا کچھ حوالے ضرور پڑھیں جو خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 5 چیپٹر اور اس کی 43 ورس، جان چیپٹر 5:43، اور میتھیو، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، میتھیو چیپٹر 10:32 اور 33۔ سو اور اس کے بعد آپ پڑھیں ریولیشن، مکاشہ، پرکاش کی پوتھی 14:11، یعنی ریولیشن چیپٹر 14:11۔ سو ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ 8 آیت تک ہم نے اس کو کور کیا، کہ آج ہم نے 7 اور 8 آیت کو
کور کیا. سو خداوند اس کلام پہ اپنی برکت ڈالے یسوع مسیح کے نام میں. ہم اس کلام کو جو دلوں میں بویا گیا ہے شیطان چوری نہ کرنے پائے، اس پہ اس کا مسا کثرت سے ٹھہرے. یسوع کے لہو میں بھیگا ہوا یہ کلام جب لوگوں کو سنایا جائے تو روحانی اندھا پن دور ہو اور نیگیٹیوٹی جاتی رہے، اور یہ کلام جو ہے یہ لوگوں کے وسیلہ سے جب دوسروں کو سناتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے بندنوں کو کھولے اور یسوع مسیح کے نام میں جوئے ٹوٹتے چلے جائیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح.